بدعت حسنہ کی تعریف اور اس کی تشریح اور ان کی اقسام کی طرف جائیں تو بعد بدعت حسنہ وہ ہیں کہ جو واجب کے درجے پہ آئیں، بعد وہ ہیں کہ جو مستحبات کے، اور بعد وہ ہیں جو مباح کی کیٹیگری میں آئیں۔ بیسک ہمیں اس روایت سے یہ نظریہ، یہ عقیدہ اپنا رکھنا ہے کہ بدعت صرف نام سنتے ہی ہر نیک کام کو بدعت کہہ کر اسے چھوڑ دینا اور کہنا نہیں یہ بدعت ہے اور اس کے اندر ہم نہیں پڑھیں گے یا یہ کام نہیں کریں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم اس کی ڈیٹیل اور تفصیل نہ دیکھ لیں کہ وہ بدعت حسنہ کے زمرے میں ہے یا بدعت سیئہ کے زمرے میں۔ بدعت حسنہ کے زمرے میں اگر کوئی کام آتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو اس کی بڑی اقسام بیان کی گئی کہ جو بدعت حسنہ کے اندر جن کی کیٹیگری ہے، قرآن پاک ہم سب پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک ایک جلد کی صورت میں اس طرح موجود نہ تھا، یعنی قرآن پورا منزل من اللہ اور محفوظ، لوگوں کے سینوں میں محفوظ، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا، لیکن یکجا نہیں تھا ایک جگہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یعنی صدیق اکبر کا دور آیا کہ جس میں ایک غزوے کے اندر کئی حفاظ صحابہ شہید کیے گئے، تو آپ نے اس چیز کا خطرہ ظاہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ کیوں نہ ہو کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں، یعنی یہ ایک کام کریں، قرآن ایک جگہ یکجا ہو جائے، جمع ہو جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، تم مجھ سے ایسے کام کے لیے کہہ رہے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہ کام بڑا خیر والا ہے، یہ کام اچھا ہے، خیر والا ہے۔ اب یہ وہ روایات ہیں جو صحیح روایات ہیں اور مستند اور معتبر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کام خیر والا ہے، اچھا ہے، آپ اسے کر گزریے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر اس پر راضی ہوئے۔ کاتب وحی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مجھے دونوں اصحاب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ کہا ہاں اگرچہ نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے، کام بہتر۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر بدعت وہ بری نہیں ہوتی، بدعت نئے کام کو کہتے ہیں، مگر اس کام کو دیکھا جائے گا کہ وہ بدعت حسنہ کے زمرے میں ہے یا وہ کام بدعت سیئہ بری بدعت کے زمرے میں۔ اچھا، اس قرآن پر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے؟ جی ہاں، آپ جو قرآن پاک پہ ہم اعراب ہے، اس کی یہ نقطے ہیں، یہ سب پہچان، لیکن حجاج بن یوسف اس کا جب دور آیا، یعنی یہ ایسا کام ہے کہ جو سارے خلفاء کا زمانہ بھی گزر گیا، یہ ایسا کام ہے جو خلفاء کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر آگے جا کر حجاج بن یوسف آتا ہے، اس نے کہا کہ ابھی تو لوگ جیسے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ قرآن عجم میں اور بھی زیادہ پھیلے گا، تو پھر کئی اکابرین کو اور بڑے بڑے جید علماء کو، وہ حضرت تابعین کا دور تھا، تو ان کو جمع کر کے باقاعدہ اس میں اعراب لگوائے گئے، قرآن پاک پر اعراب لگوائے، اور یہ حجاج بن یوسف نے کام کیا۔ مطلب کہنے کا یہ کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، زمانہ رسالت سے بعد میں ہو رہا ہے، خلفائے راشدین کے زمانے سے بھی بعد میں ہو رہا ہے، بلکہ اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد بہت گنتی میں تھے، یعنی کم تھے، کافی زمانہ یہ وقت گزر چکا تھا جب حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر اعراب لگائے۔ تو اگر ہم اس کی مثالیں لیتے ہیں تو کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جو بدعت حسنہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو لہذا یہ دلیل یا یہ بات کہنا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آیا وہ ساری بدعت اور اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کام کو دیکھا جائے گا وہ کام کیا ہے۔